بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رمضان سیریز میں ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ ناظرین کرام، رمضان سے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یقیناً اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے جو ہم سب پر فرض کیے ہیں، اس کا خالص مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، تاکہ ہم جو ہے تقوی کی روش پر چل سکیں۔ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے روزے کے بے شمار آداب احادیث نبویہ میں وارد ہوئے ہیں، جن کا پاس و لحاظ کر کے ہمیں رمضان اور روزے گزارنا چاہیے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری، کہ جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے میں سوائے بھوک کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں جن کو سوائے رات جگنے کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، روزے کی حالت میں ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں، کثرت سے ہم نوافل کی ادائیگی کریں، کیونکہ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کریں کہ ہم قیام لیل کریں۔ اس مہینے کی ایک اضافی عبادت جو ہے وہ قیام لیل ہے، جس کی بے شمار فضیلتیں احادیث نبویہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے پورے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، ہم اس رمضان میں یہ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ انفاق کریں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے یہ مہینہ جو ہے انفاق کا مہینہ ہے، اس پر گفتگو کی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قبل اس کے کہ قیامت کی وہ گھڑی آئے جس میں کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی دوستی اور نہ کوئی شفاعت کام آئے، اور بے شک کافرین وہی ظالم ہیں۔ ہم اس مہینے میں ایک اور کام کرنے کا ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو ہم قرآن سے اپنا تعلق وابستہ کریں، قرآن سے ہم لو لگائیں۔ میرے عزیزو، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور قدر و منزلت ہی قرآن کی وجہ سے ہے، اس لیے ہم کوشش کریں کہ قرآن سے اپنے رشتے کو ہم مضبوط کریں، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، کہ جبریل امین رمضان کی ہر رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس مہینے کو ہم اس حالت میں گزاریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں کثرت سے قبول کی جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ 3 دعوات مستجابات،
3 لوگوں کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر، ایک روزے دار کی دعا، ایک مظلوم کی دعا اور تیسرے مسافر کی دعا۔ اس کے علاوہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے تہجد کی پابندی کریں، یہ وہ مطلوبہ صفت ہے جو مومن کے لیے ناظرین کرام لازم و ملزوم ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کمبل میں لیٹے ہوئے انسان کھڑے ہو اللہ رات میں تھوڑا یا اس کا نصف حصہ یا اس سے تھوڑی سی کمی کر لیں یا اس سے زیادہ کھڑے ہوں اور قرآن کو پورے ترتیل کے ساتھ جو ہے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، یہ رمضان برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی ایک ایسی عبادت ہے جس سلسلے میں کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تم ڈرو اس دن سے جس دن اللہ رب العزت تم سے رحمی رشتوں کے بارے میں پوچھے گا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اس مہینے میں ہم کثرت سے اذکار کا اہتمام کریں، خاص طور سے ہم کوشش کریں کہ دن میں 100 مرتبہ جو ہے ہم کم از کم استغفار کا اہتمام کریں گے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت خطاؤں کو اور ذنوب کو معاف کر دیا کرتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، ایک اور مطلوبہ عمل اس رمضان میں ہم کوشش کریں کہ اس رمضان میں ہم عمرے کا اہتمام کریں۔ احادیث نبویہ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت حج کے برابر ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس مہینے میں عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ثواب قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس مہینے میں عمرے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت نے یہ جو بابرکت مہینہ لایا ہے، اس کی برکتوں اور اس کو اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، ہمارے زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنائے۔ پورے عالم میں جو لوگ جن مشکلات کا شکار ہیں اور جو ظلم و ناانصافی میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اس سے نجات دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔